بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے بیان کے بارے میں آج چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ تیمم کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کسی ایسی پاک جگہ پر یا چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ مار کر الٹ لے۔ اگر زیادہ گرد لگ گئی ہو تو ہاتھ جھاڑ لے اور اس سے سارے منہ کا مسح کرے۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کہنی سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ تیمم ہو گیا۔ تیمم میں سر اور پیر پر مسح نہیں کیا جاتا۔ تیمم میں صرف 3 باتیں فرض ہیں، باقی سنت۔ پہلا فرض نیت یعنی غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ۔ اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا۔ دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ مثلا یوں کہے تیمم کرتا ہوں بے غسلی یا بے وضوئی کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اور بسم اللہ کہہ کر مٹی پر ہاتھ مارے۔ دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، نہیں تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ تیمم کے حوالے سے کچھ چیزیں اس طرح ہیں، یعنی کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں۔ تیمم ایسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کے جنس سے نہیں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ لہذا مٹی، گرد، ریتا، بالو، چونا، سرما، ہرتل، گیرو، گندک، مردہ سنگ، پتھر، زبر، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو اور نہ یہ ہو کہ محض شخص ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو۔ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہوگا، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ راکھ سے تیمم جائز نہیں۔ اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، اگر نہیں تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ کچھ کی دیوار پر تیمم جائز ہے۔ پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے۔ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے۔ یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے تو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ تیمم توڑنے والی چیزیں کچھ اس طرح ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تیمم ٹوٹ گیا، پانی تک پہنچنا ضروری نہیں، البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹے گا۔ یعنی آدمی سویا ہوا ہے اور سفر کے دوران ایسی جگہ سے گزرا کہ جہاں سے پانی میسر ہو تو تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہا۔
اتنا پانی ملا کہ اعضاء وضو صرف ایک ایک بار دھو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا، اور اس سے کم تو نہیں۔ یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے فرائض کو بھی کافی نہیں تو تیمم نہ گیا، ورنہ تیمم جاتا رہا۔ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اور اب درست ہو گیا اور وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں باقی رہے گا۔